ہم نے آج ایمرجنسی میں اپنی سربراہی کانفرنس جو ہے اپنی سربراہی اجلاس بلایا تھا، جس پہ ہماری ساری لیڈرشپ موجود تھی۔ آج ہماری پریس کانفرنس بنیادی طور پر تو اکانومی کے اوپر تھی، اور وہ زبیر عمر صاحب اور تیمور جگڑا صاحب جو ہے نا اس کے حوالے سے بتائیں گے۔ لیکن چونکہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ 27ویں آئین ترمیم کا جو پینڈورا باکس جو ہے نا کھولا گیا ہے، اور جو بلاول کا ٹویٹ آیا ہے اور رات کو، تو ہمیں اس کے اوپر بھرپور طریقے سے تشویش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی اس گیم میں برابر کی شریک ہے، اور یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے 7-8 پوائنٹ رکھے ہیں، اور پھر بیچ میں جو ہے نا آخر میں پیپل پارٹی کہے گا کہ میں نے تو یہ اچیومنٹ کر لی ہے، میں نے 18 امینڈمنٹ جو ہے نا اس کو پروٹیکٹ کیا، یا جو ہے نا باقی کچھ پوائنٹ پہ یہ ایگری کر لیں گے، لیکن اصل میں ان کے فیصلے پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ سارا جو ہے نا لوگوں کو دکھاوے کی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں افسوس اس بات پہ ہے کہ ایک پیپل پارٹی وہ تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپل پارٹی تھی، جو اس کا خالق تھا، جو انہوں نے 1973 آئین کی بنیاد رکھی۔ دوسری پیپل پارٹی بے نظیر بھٹو کی پیپل پارٹی تھی، جو کہ جس نے جمہوریت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ اس کے ساتھ آپ کے بہت اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے بھی اس کے ساتھ کافی ایشوز پہ اختلافات ہیں، لیکن کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے زندگی دی۔ لیکن آج کی پیپل پارٹی جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، جو کہ آج سے 2-3 سال پہلے یا 4 سال پہلے وہ ووٹ کو عزت کے لیے دینے کے لیے روڈوں پہ تھے، جس طرح وہ کمپین چلا رہے تھے، اور اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ میاں صاحب، وہ ووٹ کو عزت کہاں گیا؟ 8 فروری کو آپ کو اصولی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ پر لوگ یہ سمجھتے کہ ہاں، میاں نواز شریف جو ہے نا کم از کم اصولی سیاستدان ہے۔ یہ اس قسم کے اقتدار کو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کو منت و ترلوں کی اور پاؤں پڑنے کی بنیاد پہ جو نا آپ کو اقتدار ملی ہے؟ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کر سکے بغیر پوچھ کے۔ تو مجھے اس پہ بہت افسوس ہے کہ میاں نواز شریف، جو اپنے آپ کو ایک جمہوریت کا اور پھر جو ہے نا آئین کی بالادستی کا اور ووٹ کو عزت دینے کی چیمپئن سمجھ رہا تھا، وہ اس پہ خاموش ہے، بلکہ اس کا حصہ دار ہے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم نے فیصلے کیے ہیں کہ ہم نے آگے کیا عمل طے کرنا ہے۔ ہم نے سلمان اکبر راجہ صاحب کی تھرو عمران خان کو بھی کچھ اپنے سفارشات بھیجے ہیں، اس لیے ابھی ہم اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے، بلکہ شام کو باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کر لیں گے۔ اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے تو جو ہمارا آئندہ کے لیے عمل ہے اس کے بارے میں ہم باقاعدہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کریں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم ہر صورت میں جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اور اپنی بنیادی حقوق کے لیے عوام کے پاس بھی جائیں گے۔ ہم پارلیمنٹ بھی اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور ہر فورم پہ ہم تمام جتنی بھی باقی مصطفیٰ بھائی کہے گا کہ ہم اپنی جوڈیشری سے بھی امید رکھتے ہیں کہ یہ تو جوڈیشری کے اوپر اٹیک ہے، یہ تو عملاً طور پر عدلیہ کو ویسے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اپاہج کیا گیا تھا، ابھی تو ختم کی جا رہی ہے۔ ابھی تو کون جج جو ہے نا اگر اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور 2 سپریم کورٹ بن جائیں تو کیسی عدلیہ جو ہے نا اپنے وقار کو برقرار رکھے، اور کیسا کوئی عدالت سے انصاف کا توقع کر سکے گا؟ پھر یہ جنگل کا قانون ہوگا، یہاں ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوگی۔ ہم اپنے عوام کو یقین دہانی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے حقوق کے لیے۔ جو ہمارا الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنی آواز عوام کے لیے اٹھائے گی، اور کسی طور پر اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ صحیح معنوں میں جمہوریت
اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. مصطفیٰ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات میں تو کسی پاکستانی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ پچھلے چند سالوں سے اس ملک میں ایک جبر کا نظام نافذ ہے. اس جبر کے نظام میں آئین کے اندر دیے گئے انسانی حقوق، عدلیہ کی آزادی، میڈیا کی آزادی، یہ تمام چیزیں جو پاکستانی شہریوں کے لیے آئین نے گارنٹی کی تھیں، ان سب کو تاراج کر دیا گیا. اور 27ویں آئینی ترمیم جو اب لے کے آنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس کے خد و خال بلاول صاحب کی ٹویٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ خدا نخواستہ اس ملک کی بنیادوں کو ہلا دیں گے. اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام کرنا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے جس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے تو ساری قوم کے سامنے آپ نے یہ مقدمہ رکھا کہ پاکستان میں انصاف کی فراہمی اس سے بہتر ہو جائے گی. تو اگر انصاف کی فراہمی بہتر نہیں ہو سکی، پاکستان کے لوگوں کو بر وقت انصاف نہیں مل سکا، تو آج آپ مکمل طور پر اس عدلیہ کو تائب کرنے کے لیے ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں جس کی ریٹائرمنٹ کی ایج سننے میں آ رہا ہے کہ 70 سال رکھی جا رہی ہے. یعنی کہ آپ جج صاحبان کے لیے ایک ٹیمپٹیشن کریٹ کر رہے ہیں، ایک لالچ کریٹ کر رہے ہیں کہ جو حکومت کی لائن ٹو کرے گا، جو حکومت کے خلاف فیصلے نہیں دے گا، اس کے لیے آگے ایک نوکری موجود ہے. اگر وہ حکومت کو خوش رکھے گا اور بھلے وہ اپنی 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائے، ہم انشور کریں گے 27ویں ترمیم کے ذریعے کہ اس کو مزید 5 سال کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ملے. یہ عدلیہ کے ساتھ آپ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں؟ پھر کہ ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگز ججز کی اس طرح ہوں گی جس طرح ملک کے اندر بیوروکریسی کی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے، جس طرح ڈی سیوں کی، اے سیوں کی، سرکاری افسروں کی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے. کون سے ملک کی عدلیہ میں اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر آج آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے کچھ فیصلے پسند نہیں آئیں گے یا پشاور ہائی کورٹ کے، تو آپ انہیں اٹھا کر کسی کو کوئٹہ پھینکیں گے، کسی کو گوادر پھینکیں گے، اور جن کے فیصلے وہاں پر آپ کو پسند نہیں آئیں گے آپ ان کو اٹھا کر کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دیں گے. اس کے بعد کون سا جج عوام کو انصاف دے گا، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوگا؟ پھر آپ نے یہ بھی نوید سنا دی کہ اس ملک کے اندر انگریزوں کا چھوڑا ہوا ایک کالونیل لیگیسی، ایگزیکٹو میجسٹریسی کا نظام، کہ جس کے تحت حکومت کو عدالتی اختیارات حاصل تھے، حکومتی افسران کو، کہ آپ اس کو بحال کریں گے. آئین کی شیک 175(3) اور ہمارے آئین کی جو بنیاد ہے وہ ٹرائکوٹمی آف پاورز، سیپریشن آف پاورز کے اوپر ہے کہ کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے اختیار نہیں استعمال کرے گا. اور آپ پھر سے وہی انگریزوں کا کالا قانون واپس لے کر آنا چاہتے ہیں. ڈی ایم جی کو، ڈپٹی کمشنرز کو، اسسٹنٹ کمشنرز کو وہ عدالتی اختیارات دینا چاہتے ہیں کہ جو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوں گے، جو میڈیا کے خلاف استعمال ہوں گے، جو عوام کی آواز کو دبانے کے خلاف استعمال ہوں گے. اور بات یہیں پر نہیں رکتی، آپ نے ساتھ یہ بھی نوید سنا دی کہ الیکشن کمیشن کی تقرری، اس کے اوپر نئی ترامیم لے کر آئی جائیں گی. چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا جو کمپوزیشن ہے اس کے اوپر. آج اس ملک کے اندر الیکشن کمیشن بذات خود ایک مذاق بن چکا ہے.
8 फरवरी के इलेक्शंस आपके सामने हैं। 8 फरवरी के इलेक्शनों के बाद जो एक निज़ाम तय किया गया था कि अगर कहीं धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं तो उसकी तहकीकात के लिए जो ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे वो 4 माह के अंदर फैसला देंगे। आपने उसको भी सैबोटाज किया और अब एक ऐसा इलेक्शन कमीशन लेकर आना चाहते हैं कि जो इलेक्शन की सिर्फ एक एक्सरसाइज करेगा और घर बैठे हुकूमती लोग प्री अप्रूव्ड लिस्ट्स उनके पास होंगी उस इलेक्शन कमीशन के पास कि जिनको सिर्फ वो नोटिफाई करेगा कि ये आप पार्लियामान के मेंबर है। आप करने क्या जा रहे हैं इस मुल्क के साथ? फिर आपने ये भी नवीद सुना दी कि 18वीं तरमीम के तहत जो इख्तियारात मरकज से सूबों को डिवॉल्व किए गए उनके ऊपर भी कई महकमे वापस वफाक लेगा। मैं उस काबीना की मीटिंग में शामिल था कि जिसमें 18वीं तरमीम की मंजूरी दी गई और यकीन मानिए कि उस काबीना की मीटिंग के अंदर मैंने कई सियासी कारकुनान को जो काबीना का हिस्सा थे, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सूबाई हकूक़ के लिए, साइल और वसाइल के लिए बात की, उसकी खातिर लड़े, उनको रोते हुए देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि जिस चीज़ के लिए हम पिछली 7 दहाइयों से जद्दोजहद करते रहे, जो हमें बर वक्त अगर दी जाती तो साने मशरक़ी पाकिस्तान ना होता। आज आप अपनी उसी अचीवमेंट को अनडू करने चले हैं। हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा कि जब आपने पाकिस्तान के एक हिस्से को उसके मैंडेट से महरूम किया 1971 में, आपने उनको उनका जायज हिस्सा देने से महरूम किया, तो उसके क्या नताइज निकले। और आज आप फिर से वही गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स कि जिनमें पहले ही वफाक के बारे में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, शक की निगाह से देखा जाता है, आप उनका हिस्सा कम करने चले हैं। हम आपकी बात में वजन तो तब महसूस करते कि अगर वफाकी हुकूमत अपने खर्चे कम करती, अगर सदर हाउस का खर्चा बढ़ जाता है, अगर वजीर आजम हाउस का खर्चा बढ़ जाता